کیسی برکت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، اور کیسی تربیت کا کیسا ماحول پیدا کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ وقت کے امیر المؤمنین ہیں، رات کو آپ گشت کرتے ہیں گلے کوچوں میں، رات کو پہرے داری دیتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اگر مسئلہ ہو تو وقت کے امیر المؤمنین کو معلوم ہو اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ رات کو گشت کر رہے ہیں، کسی گھر کے دروازے کے اندر سے دیے کی روشنی باہر آ رہی ہے، اور جب آپ وہاں گزرے تو اندر سے آواز بھی آ رہی تھی۔ آپ سمجھ گئے کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے، رات گئے، آواز بھی آ رہی ہے اور لائٹ بھی آن ہے، دیا بھی جل رہا ہے، روشنی بھی ہے، مسئلہ ہے یہاں پر کوئی یہاں پریشانی ہے۔ یہ وقت صبح کا تھا، صبح کے قریب کا وقت۔ جب آپ نے اس مکان کے قریب جا کر وہ جو سرگوشی ہو رہی تھی یا وہ باتیں ہو رہی تھیں وہ آپ نے جا کر سنی، تو دو خواتین کی آوازیں آ رہی تھیں، ایک کی آواز بوڑھاپے کی تھی اور ایک کی آواز جوانی کی تھی۔ بوڑھی کہہ رہی ہاں اماں بتا دودھ پورا ہوا یا نہیں؟ وہ جوان العمر لڑکی کہنے لگی، بچی کہنے لگی اماں آج دودھ تو کم ہے، آج دودھ پورا نہیں ہوتا۔ ماں نے کہا جب دودھ پورا نہیں ہوتا تو دودھ لینے والے آئیں گے ہمارے پاس، تو کیا جواب دو گی؟ ان کو کیسے پورا کر دو گی؟ تو یوں کرنا کہ پانی تھوڑا سا ملا لے دودھ کے اندر، دودھ پورا ہو جائے گا، گاہک مطمئن ہو جائیں گے، ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور پیسوں کی جو تقاضا اور ضرورت ہے وہ ہمارا پورا ہو جائے گا۔ وہ جوان العمر بچی کہنے لگی اماں تمہیں پتہ نہیں کہ یہ فاروق اعظم کا زمانہ خلافت ہے، عمر کا زمانہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹی مجھے پتہ ہے کہ زمانہ عمر کا ہے، لیکن عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر تو نہیں دیکھ رہا کہ دودھ کے اندر تھوڑا سا پانی ملا دے، نہ ہی کوئی جا کر اس کو شکایت کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں، دودھ پورا ہو جائے گا، پانی تھوڑا سا ملا لو۔ ان کی لوگوں کی ضرورتیں ڈیمانڈیں بھی پوری، ہماری ضرورتیں ڈیمانڈیں بھی پوری۔ اس لڑکی نے جو جواب دیا وہی خلاصہ ہے آج کی نشست کا میرے پیارے۔ اس جوان العمر بچی نے کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا ماں، عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب یہ آواز سنی اس جوان العمر بچی کی، وہاں پر نشان لگا دیا۔ صبح جب مسند پہ جا کر بیٹھے فرمایا فلاں گھر کے جو لوگ ہیں ان کو بلاؤ۔ عورت، بوڑھی عورت اور لڑکی حاضر خدمت ہو گئے، پریشان اور حیران بھی کہ رات کی بات صبح صادق کے وقت ہم نے بات کی ہے، شاید عمر کو اللہ نے بتا دیا ہے، آج ہماری خیر نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ اور ماجرا سنا، اور اتنی اس کی جو الفاظ تھے وہ پسند آئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ نے اپنی بہو بنا دیا، اس کو اپنی بہو بنا لیا، اور یہی خاتون عمر بن عبد العزیز کی نانی بنی۔ نسلیں جو ہوتی ہیں نسلوں تک اثر جاتا ہے خوف خدا کا، نیکی کا اثر نسلوں تک جاتا ہے، اسی طرح بدی کا اثر بھی نسلوں تک جاتا ہے۔ یہ تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا جی ٹھیک ہے ماں باپ کا کیا کرنا، وہاں بھی دیکھنا ہے۔ ہم گائے لیتے ہیں، سیانے آدمی، دانا آدمی جب گائے لیتے ہیں نا تو گائے کی ماں کا بھی پوچھتے ہیں کہ گائے کی ماں دیکھا ہوا میں وہ کیسی ہے۔ ہم رشتے ناطے کرتے ہیں، بالکل لحاظ نہیں رکھتے ان چیزوں کا، جون ہے اس کا ماں باپ جیسا کیسا ہے، یہ بچی کیسی ہے،
کچھ دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں، نہیں، یاد رکھیے نیکی ہے تو اس کا اثر بھی نسلوں تک جاتا ہے، اور اگر بدی اور برائی ہے تو اس کا اثر بھی نسلوں تک جاتا ہے۔ یہ خاتون نسلی تھی، اصلی تھی، خوف خدا والی تھی، اور اس کے بدن سے جو نسل چلی ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے نام سے کا بچہ بھی پیدا ہوا ہے، جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ان کے زمانے کو دیکھ کر ان کا زمانہ یاد آ جاتا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ خوف خدا نانی کے اندر تھا، تو نسلوں میں چلتا رہا، اور وہی نواسے کے اندر بھی وہی خوف خدا موجود تھا۔